بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہے، آپ کو مزہ آئے گا اور شاید ملک کی مجموعی صورتحال پر، ذہنوں پر کی جو کیفیت ہے پڑھے لکھے لوگوں کی اور حکومتوں کی، اس پر افسوس بھی ہو۔ ایک قصہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک پیر صاحب کسی گاؤں میں چلے گئے اور وہاں لوگوں نے ان کو اللہ والا سمجھ کے ان کی بہت خدمت کی، خاطر مدارت کی۔ انہوں نے بھی لوگوں کی دعائیں کر کے مرادیں پوری کی، اور پھر اچانک ایک دن وہ گاؤں والوں کو انہوں نے بتایا، اعلان کیا کہ وہ کل یہاں سے چلے جائیں گے۔ گاؤں والے بہت پریشان ہوئے کہ تو ہمارے پیر صاحب ہمارے بڑے مسئلے حل کرتے تھے، چلے جائیں گے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی پیر صاحب آپ نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی اللہ کا حکم ہے مجھے کل جانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ جو مرضی کرو، اللہ کا حکم ہے مجھے جانا ہے۔ اب سارے گاؤں والے پریشان ہوئے۔ انہوں نے رات کو فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ ہوا کہ پیر صاحب کو رات جب سو جائیں تو ان کو مار دیا جائے اور ان کا یہاں مزار بنایا جائے، اور پھر مزار سے مرادیں پوری کروائی جائیں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کو پیر صاحب جب سو گئے تو گاؤں والوں نے آ کے ان کو اس دنیا سے رخصت کر دیا اور ان کا مزار بنایا، اور اس مزار کو مقدس مزار کو انہوں نے منتیں مرادیں مانگنی پوجنی شروع کر دی۔ تو یہ قصہ تو ہے ایک گاؤں کے جوہلا کا، کہ جو یہ سمجھتے رہے کہ ان کی مرادیں یہ پیر صاحب ہی پوری کرتے ہیں، اور یہ چلے گئے تو وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ان کا اللہ پر پتہ نہیں یقین تھا یا نہیں تھا، لیکن پیر صاحب پر ایسا یقین تھا کہ انہوں نے اس کو مار کے ان کی وہاں قبر بنا لی، مزار بنا لیا۔ لیکن ناظرین، یہ پاکستان میں یہ صورتحال گاؤں کے جاہل ان پڑھ گنواروں کی نہیں۔ پاکستان کی حکومتیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ حکومتیں بھی انہی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں، ووٹ دیتے ہیں یا ان میں سے کینڈیڈیٹ بنتے ہیں، وہی لوگ حکمران بنتے ہیں۔ تو ہوا کیا، یہ جو فرائیڈے گزرا ابھی پرسوں، آج اتوار ہے، ہفتہ اور جمعہ پہ، جمعے کو سینٹ کمیٹی کا ایک اجلاس تھا، اور اجلاس اس کمیٹی کا تھا جو کمیٹی کم ترقی یافتہ علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے تشکیل دی گئی۔ آغا شاہ زیب صاحب اس کے چیئرمین تھے، اور اجلاس میں دو ہی ارکان شریک تھے، ایک سندھ سے دینش کمار اور ایک بلوچستان سے اسلم ابڑو۔ اور سندھ کے سیکرٹری، بلوچستان کے سیکرٹری اور سیکرٹری پیٹرولیم اینڈ گیس وہاں موجود تھے۔ جھگڑا کیا تھا کہ جو سندھ اور بلوچستان کی ایک کوئی سرحدی گاؤں ہے، اور اس گاؤں میں سندھ کی سرحد کے قریب، یعنی سرحد سے 20 فٹ اندر یا 20 گز اندر بلوچستان کی طرف ایک قبر ہے جو کتے کی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ میں بڑا شدید حیران ہوں، اور ابھی تک اس معمے کو حل نہیں کر سکا کہ کتے کی قبر، کتے جو قبر سندھی زبان میں یا پشتو میں اس کو کہا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کتوں کے بھی کوئی قبریں ہوتی ہیں؟ کیا وہ مقدس کتا تھا، یا اس کو بھی کسی نے اس کتے کے تقدس کی یا اس کی کسی کرامت نعوذ باللہ کی وجہ سے مار کے دفنا دیا تھا، یا کوئی انسان ہے جو جس کی حرکتیں کتے جیسی تھیں؟ کس کی قبر ہے وہ؟ لیکن وہ قبر مشہور ہے اس نام سے کہ کتے کی قبر، اور وہ ایک مقدس مقام ہے، یعنی اس کو مقدس کہیں یا اس کو ہیریٹیج کا درجہ دیا گیا۔ اچھا، اب اس قبر کی ہیریٹیج حاصل کرنے کے لیے حکومت سندھ نے اس علاقے کا نوٹیفیکیشن یہ جاری کر دیا کہ یہ سندھ کا علاقہ ہے، اور بلوچستان حکومت اس پر تڑپ رہی ہے کہ یہ سندھ حکومت کیسے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی ہے، تو بلوچستان کا علاقہ ہے۔ اب یہ کیسے طے ہو کہ وہ علاقہ کس کا ہے، اس پہ جھگڑا تھا۔ اب وہ سیکرٹری سندھ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کتے کی قبر سے آگے 200 فٹ مزید اندر تک ہمارا علاقہ ہے، اور جو چیئرمین صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ علاقہ ہمیشہ سے بلوچستان کا ہے، یہاں سے ایم پی اے بلوچستان کا بنتا ہے، ایم این اے بلوچستان کا بنتا ہے۔ اور انہوں نے سوال کیا سیکرٹری پیٹرولیم سے کہ آپ جب یہاں ایکسپلوریشن کے لیے آتے ہیں تو اجازت کس سے لیتے ہیں؟
تو انہوں نے بتایا بلوچستان سے۔ اسلم ابڑو صاحب کا کہنا تھا کہ یہ بلوچستان کا علاقہ ہے، سندھ نے یہ ناجائز نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کا یہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ سندھ کا کہنا یہ تھا کہ جو نقشہ ہے اس نقشے کے مطابق نہ صرف یہ قبر بلکہ اس سے 200 فٹ اندر تک کا علاقہ سندھ کا ہے، اور سندھ بلوچستان جو ہے وہ آپس میں اتنے مکس اپ ہیں کہ بلوچی سندھ کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں، اور درست بھی ہے۔ تو جو ہم نے تاریخی حقائق ہیں اس کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، کسی علاقے پر ہم قبضہ نہیں کر رہے، ہم اس ہیریٹیج کو سنبھالنا چاہتے ہیں اور اس کو سیاحت کے لیے فروغ دینا چاہتے ہیں۔ تو لیکن یہ معاملہ ظاہر ہے وہاں حل نہیں ہوا۔ بلوچستان کے حق میں زیادہ اسٹرانگ دلائل تھے، اور سندھ کا جو مضبوط پوزیشن یہ ہے کہ وہ سندھ حکومت ایک نوٹیفیکیشن جاری کر چکی ہے، اور کمیٹی یہ چاہتی تھی کہ سندھ حکومت وہ نوٹیفیکیشن واپس لے۔ اب تصفیہ نہیں ہو رہا تھا تو ایک اور کمیٹی بنائی گئی جو سندھ اور بلوچستان کے معززین پر مشتمل ہوگی، اور وہ اس معاملے کو ایمیکیبلی حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ 30 روز میں یہ کمیٹی فارم ہو اور 90 روز میں یہ کمیٹی کوئی فیصلہ کرے، اور اگر یہ کمیٹی فیصلہ نہیں کر سکتی تو پھر یہ معاملہ کیا نام ہے کوآرڈینیشن کمیٹی کے آئی سی سی اے کوآرڈینیشن کمیٹی کے دائرہ اختیار میں آ جائے گا، فیڈرل کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے، اور وہ تصفیہ کرے گی۔ تو ناظرین، ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال تھا، اور وہاں تو میرا خیال ہے وہ لوگ جو بیٹھے ہوتے وہ تو کلیئر تھے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ کتے کی قبر اس قدر ہیں پاکستان میں، اور بڑے اہم اثاثجات ہیں، ہیریٹیجز ہیں جو رل رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، کھنڈر بن رہے ہیں، کسی پر اس کی توجہ نہیں ہے، لیکن ایک بلوچستان میں کتے کی قبر کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس پر 2 صوبائی حکومتیں آپس میں دست و گریباں ہوئی ہوئی ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، نہیں یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم اس کو جو ہے سنبھالیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں اب یہ تو ہے ہی ہمارا علاقہ ہے جہاں لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں، اور ہم اس پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ جب کمیٹی کے چیئرمین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نئی کمیٹی بنے گی دونوں صوبوں کے اراکین پر مشتمل، اور وہ باہمی مشاورت اور رضامندی سے مسئلہ حل کرے گی، اور مسئلہ حل نہ کر پائی تو پھر یہ سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی کی ڈومین میں آ جائے گا اور وہ فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد جو سندھ کے ایم این اے ڈینش کمار، انہوں نے کہا کہ جھگڑا جو بظاہر کاغذوں میں دکھایا گیا ہے وہ کتے کی قبر کا ہے، لیکن اصل جھگڑا کتے کی قبر کا نہیں ہے۔ اصل جھگڑا اس علاقے میں نکلنے والی اس دولت کا ہے جو پیٹرولیم اور گیس کے ذخائر کی صورت میں دریافت ہوئی ہے، جس پر سندھ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے، اور بلوچستان کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا ہے۔ تو ناظرین، یہ حالات ہیں ہماری حکومتوں کے کہ ہم ایک دوسرے کی معدنیات اور دولت پر قبضہ کرنے کے لیے کیسے کیسے ڈرامے کرتے ہیں، اور کیا کیا بہانے بناتے ہیں کہ یہ جو نیشنل ہیریٹیج ہے کتے کی قبر، یہ ہماری اور یہ ہماری ہے۔ وہ پیٹرولیم اور معدنیات کے ذخائر کا ذکر نہیں کر رہے، وہ سائیڈ ایفیکٹ ہوگا کہ وہ جس کے حق میں بھی فیصلہ ہو گیا وہ اس کے ہو جائیں گے۔ کمیٹی بن گئی ہے، کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے، 30 دن میں کمیٹی بنے گی، 90 دن کا ان کے پاس ٹائم ہے۔ اگر مسئلہ حل ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ یہ کتے کی قبر کس کے حصے میں آنی ہے، سندھ کے یا بلوچستان کے۔ ناظرین، اس دلچسپ جھگڑے کا جو بھی تصفیہ ہوا اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ماتم کیجیے ہماری حکومتوں کی سوچ، ذہنوں اور مسائل پر۔ اجازت دیجیے راشد حبیب کو، روشن پاکستان نیوز سے۔ اللہ حافظ۔